مفاد پرست ڈرامے میں فائنلی مہرو اور اس کی ماں عالیہ کا چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے۔ مہرو کی ساس فرح واپس آتی ہے اور آتے ساتھ ہی مہرو کی گود بھرائی کی رسم کی پلاننگ کرتی ہے، جس کے لیے وہ اپنی تمام دوستوں کو کال کرتی ہے اور انہیں کہہ دیتی ہے کہ بھائی اس رسم کے لیے مینٹلی تیار رہنا اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ جبکہ دوسری طرف مہرو اپنی ساس کو اپنی دوستوں سے یہ سب باتیں کرتے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی پریگنینسی کی ٹرمینیشن کی خبر ابھی تک اپنی ماں تک کو نہیں بتائی، اور وہ سوچتی ہے کہ جب آنٹی کو اس بارے میں پتہ چلے گا پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ دوسری طرف عالیہ کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ منیر جب اچانک گھر انٹر ہونے لگتا ہے تو دروازے پر ہی اسے عالیہ اور مہرو کی باتیں سنائی دے جاتی ہیں، جس میں عالیہ مہرو سے اپنے رونے روتی ہے کہ بھائی میں نے تو پوری کوشش کی کہ زارا کسی طرح سے کنونس ہو جائے کہ اپنے باپ سے اپنے حصے کی جائیداد مانگے، تاکہ زارا سے وہ سب میں لوٹ کے اپنی زندگی مزید عیش و عشرت سے گزار سکوں، لیکن زارا ایسی ڈھیٹ ہے کہ میری کسی بات میں آئی ہی نہیں۔ حتیٰ کہ میں نے تو زارا کو اس کی مرحوم ماں کا جھوٹا خواب بھی بنا کے سنایا کہ عروسہ میرے خواب میں روز آتی ہے اور مجھ سے لگتا ہے جیسے بہت ناراض ہے کہ عالیہ تم میرا حق تو مجھے نہیں دلوا سکی، لیکن افسوس کہ تم نے میری بیٹی کا حق بھی مجھے نہیں دلوایا۔ اور پھر عالیہ افسردہ سی شکل بنا کے مہرو سے کہتی ہے کہ اتنی چلاک ہے زارا اور اتنی ڈھیٹ ہے کہ آگے سے مجھے کہتی کہ خالہ اب ماں خواب میں آئے تو انہیں کہہ دیجئے گا کہ جو انسان اپنے باپ بننے کا فرض ادا نہیں کر سکا اس کی دولت جائیداد سے میرا کوئی کنسرن نہیں۔ تو منیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ زارا نے صرف آدھی بات سنی جب عدیل نے عالیہ کی انسلٹ کی، لیکن اس سے پہلے عالیہ جب عدیل سے جائیداد کا مطالبہ کر رہی تھی زارا نے وہ سب نہیں سنا۔ جبکہ دوسری طرف عالیہ جو زارا سے اب کھچی کھچی رہتی ہے اور زارا کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ خالہ مجھ سے آخر کس بات پر ناراض ہیں، انہیں راضی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو منیر کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ خالو پلیز آپ خالہ سے کہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دیں، میں اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن مجھ سے یوں ناراض تو نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ خالہ میرے لیے کتنی اہم ہیں۔ تو منیر کو عالیہ اور مہرو کی باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے چپ چاپ سنی تھیں، تبھی زارا سے کہتا ہے کہ زارا بیٹا مجھے پتا ہے عالیہ تم سے کیوں ناراض ہے، جس پہ زارا چونک اٹھتی ہے اور کہتی ہے خالو مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی غلطی ٹھیک کروں۔ تو منیر کہتا ہے مجھے تم بتاؤ کہ کیا پچھلے دنوں میں عالیہ نے تم سے کوئی کام کہا تھا جس کے لیے تم نے انکار کر دیا؟ زارا کو تو کچھ یاد ہی نہیں آتا، وہ کہتی ہے خالو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ خالہ مجھ سے کوئی کام کہیں اور میں انکار کر دوں؟ میں تو اپنے سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے خالہ کا کام کرتی ہوں۔ منیر کہتا ہے ذرا دماغ پہ زور دو، کوئی کام تو ایسا ہوگا جو تمہیں خالہ نے کہا پر تم نے نہیں کیا، جس پہ زارا کو اچانک یاد آتا ہے اور وہ منیر سے کہتی ہے کہ ہاں خالو دراصل خالہ چاہتی ہیں کہ میں بابا سے اپنا حصہ مانگوں، جبکہ میں بابا سے کچھ بھی مانگنا نہیں چاہتی، لیکن خالہ اس بات پر مجھ سے ناراض تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سب تو خالہ میری زندگی کی بہتری کے لیے ہی چاہتی ہے نا۔ جبکہ منیر کو تو اپنی بیوی کی خصلت کا اچھے سے پتا ہے کہ عالیہ یہ سب کیوں چاہتی ہے۔ زارا کو تو اندازہ ہی نہیں کہ عالیہ تو زارا کو صرف مہرہ بنا رہی ہے اپنے دن اچھے کرنے کے لیے۔ بہرحال منیر اب سوچتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ عدیل بھائی سے بات کرنی ہوگی، جبکہ عدیل بھی بہت پریشان ہے جب سے لاسٹ ٹائم عالیہ نے اسے فون پر دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے زارا کا حصہ اس کے حوالے نہ کیا تو یاد رکھنا کہ میں زارا کی زندگی برباد کر دوں گی، اور سب سے پہلے میں تمہاری بیٹی زارا کی منگنی اس ہادی سے تڑواؤں گی اور ساری زندگی اسے اپنی ملازم بنا کے رکھوں گی۔ اب منیر جب عدیل سے ملنے جاتا ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ عالیہ کے کیے کی کس طرح عدیل سے معافی مانگے، لیکن اس سے پہلے ہی عدیل ایک بہت بڑی اماؤنٹ کا چیک منیر کو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ منیر یہ چیک عالیہ کو دے دینا، بس اس سے یہ درخواست کرنا کہ میری بیٹی کی زندگی برباد نہ کرے، اور منیر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے زارا اور ہادی کی شادی کر دو۔ منیر سب سمجھ جاتا ہے لیکن عدیل سے چیک لینے سے انکار کرتا ہے، لیکن عدیل زبردستی چیک منیر کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ چیک عالیہ کو نہ دیا تو مجھے پتا ہے کہ وہ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی،
کیونکہ زارا صرف عالیہ کی سنتی ہے اور وہ عالیہ کی محبت میں ہادی سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہو جائے گی۔ اب چاروں ناچار منیر کو وہ چیک عدیل سے لینا پڑتا ہے، لیکن غصے سے اس کا برا حال ہوتا ہے۔ لیکن منیر کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب اسے عالیہ کی خصلت کا سب پتہ ہے تو وہ کھل کے زارا کو سب کچھ کیوں نہیں بتاتا، بلکہ زارا سے یوں گول مول باتیں کرتا ہے جیسے وہ خود بھی زارا سے عالیہ کی حقیقت چھپانا چاہتا ہے۔ بہرحال منیر اس کے بعد سیدھا ہادی کے گھر جاتا ہے اپنی بہن سے ملنے، اور وہاں ہادی کی ماں بھی منیر سے یہی تقاضا کرتی ہے کہ بھائی میں چاہتی ہوں کہ ہادی اور زارا کی شادی جلد سے جلد کر دی جائے، کیونکہ ابھی تو عالیہ چپ ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں عالیہ اس شادی سے انکار نہ کر دے، اور پھر آپ تو جانتے ہیں نا کہ اگر عالیہ نے انکار کر دیا تو زارا کبھی بھی ہادی سے شادی نہیں کرے گی۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ شروع ہونے والا ہے، وہی مریم جسے ہادی کی ماں اور منیر اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد وہ نہ صرف ہادی کو پسند کرتی ہے بلکہ اس سے شادی کی خواہش مند بھی ہے، اور جب اسے پتا چلا تھا کہ ہادی کی منگنی ہو چکی ہے اس زارا کے ساتھ، تو اس نے جس طرح سے زارا کو دیکھا تھا یوں لگتا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا، ورنہ پتہ نہیں زارا کے ساتھ کیا ہی کر جائے۔ اب لگتا یہی ہے کہ ہادی کی ماں کی یہ نیکی اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مریم کوئی ایسی حرکت کرے جب اسے ہادی اور زارا کی شادی کا پتہ چلے کہ ڈر کے مارے اور اس کی جان بچانے کے لیے ہادی کو چاروں ناچار اس سے شادی کی حامی بھرنی پڑے۔ بہرحال یہ تو ابھی فی الحال ہمارا ڈاؤٹ ہی ہے۔ دوسری طرف بات کریں گے مہرو کی، تو مہرو تو اب بری پھنسنے والی ہے، کیونکہ سلمان جو اس سے سب کچھ لوٹ چکا ہے، لگتا یہی ہے کہ اب جب اسے پتا چلے گا کہ میڈم بھی واپس آ چکی ہیں اور مہرو کا راز بھی کھلنے والا ہے، تو وہ پہلے ہی اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگ نکلے گا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتا ہے کہ جس دن مہرو کا راز کھلے گا تو یہ بھی کھل جائے گا کہ مہرو نے اپنی ساری جیولری میرے حوالے کر دی، اور میڈم مہرو کی وہ جیولری ریکور کروانے کے لیے سب سے پہلے مجھے ہی پولیس کے حوالے کریں گی۔ اب سلمان تو لگتا ہے کہ اپنی جان بچا کے بھاگ جائے گا، جبکہ مہرو کا نہ صرف یہ راز کھلے گا کہ اس کی پریگنینسی ٹرمینیٹ ہو چکی ہے، بلکہ یہ راز بھی کھل جائے گا کہ مہرو کا زین کے ساتھ شادی سے پہلے ہی سلمان کے ساتھ افیئر تھا، اور اب بھی وہ سلمان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی تھی، اور زین بھی اپنے جس ہونے والے بچے کے لیے اوور ایکسائٹیڈ ہے جب اسے پتا چلے گا کہ اب وہ بچہ دنیا میں نہیں آ رہا اور اس کی قصوروار مہرو ہے، تو زین کو مہرو سے نفرت ہو جائے گی، اور فرحہ زین کو کنونس کر ہی لے گی کہ مہرو کو طلاق دے کے اس گھر سے نکال دے۔ جب مہرو یہاں سے جائے گی اور سلمان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی تو اسے پتا چلے گا کہ سلمان تو اسے دھوکہ دے کے یہاں سے فرار ہو چکا ہے، اور دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ زارا کے ہاتھ اچانک اپنی مرحوم ماں عروسہ کی ڈائری لگ جائے گی، جسے پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں پہ پڑا پردہ بھی ہٹ جائے گا اور عالیہ کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا، جس کے بعد زارا چپ چاپ اپنے باپ عدیل کو کال کرے گی اور کہے گی کہ بابا ابھی آئیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے اس لمحے کا جب مہرو اور عالیہ کا جھوٹ سب کے سامنے آئے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔